اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ عزیزان محترم، پروگرام آیات علوی میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج کی ہماری آیت ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 153 کہ جس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور متفرق راستوں کی، متفرق سبیلوں کی پیروی نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ تمہارے اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، جہاں اکثر میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کو پیش کرتا ہوں، تو اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بھی ایک وصیت کو پیش کیا ہے۔ وہ وصیت کیا ہے کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، اس کی اتباع کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور متفرق سبیلوں کی، متفرق راستوں کی اتباع نہ کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ میری تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ عزیزان محترم، اللہ کی سبیل پر چل کر، اس کی اتباع کر کے انسان اللہ کی وصیت پر عمل کرتا ہے، اور اس وصیت پر عمل کرنے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ اور اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین منع فرما رہا ہے کہ متفرق سبیلوں کی پیروی نہ کرو، متفرق راستوں کی پیروی نہ کرو۔ تو اس آیت میں یہ پتہ چلا کہ اللہ کی طرف سے اگر کوئی صراط مستقیم ہے تو اس کا فقط ایک ہی راستہ ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا کہ متفرق سبیلوں کی پیروی نہ کرو۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ دوسری سبیلیں نہ ہوں، دوسری راہ نہ ہو، دوسری راہیں بھی بنیں گی، کیونکہ شیطان کا یہ عہد تھا کہ اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھ کر انہیں بھٹکاؤں گا، تو وہ متفرق سبیلوں کو بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہی فرما رہا ہے کہ متفرق سبیلوں پر نہ چلنا، بلکہ جو میری سیدھی صراط ہے، سیدھا رستہ ہے، اس پر چلنا، اس کی اتباع کرنا، متفرق سبیلوں پر نہ چلنا، یہ مجھ اللہ کی تمہارے لیے وصیت ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر میں حدیث موجود ہے، تفسیر اہل بیت علیہم السلام میں، ابو حمزہ صومالی سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوال کیا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، سألتہ عن قول اللہ عز وجل، میں نے ان سے سوال کیا اللہ کے اس فرمان کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، کہ میں نے ان سے سوال کیا کہ اس آیت کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، تو انہوں نے جواب دیا قال هو واللہ علی المیزان والصراط، انہوں نے جواب دیا کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جو میزان بھی ہیں اور صراط بھی ہیں۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امیر المومنین علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ صراط مستقیم ہیں اور وہی میزان ہیں۔ اس کے بعد اور دوسری حدیث ہے، تفسیر برہان کے اندر موجود ہے، ان برید العجلی، برید اجلی روایت کرتے ہیں کہ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ۔ یعنی آیت پڑھ کے امام نے سوال کیا، قال اتدری ما یعنی بی صراط مستقیمہ، کیا تمہیں پتہ ہے کہ صراط مستقیم کی کیا معنی ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال ولایت علی علیہ السلام والاوصیاء علیہم السلام، کہ وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے اور ان کے اوصیاء علیہم السلام کی ولایت ہے۔ قال وتدری ما یعنی فاتبعوا، کیا تمہیں پتہ ہے اس کا معنی کہ فاتبعوا، اس کی اتباع کرو؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا قال یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ قال وما تدری ما یعنی ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، کیا تمہیں اس بات کا پتہ ہے، اس کا معنی پتہ ہے کہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلی، کسی اور کی سبیل کی پیروی نہ کرنا، متفرق سبیلوں کی پیروی نہ کرنا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کا نہیں پتہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ غیر علی کسی کی اتباع نہ کرنا، کسی کی سبیل پر نہ چلنا۔
اگر کوئی اللہ کی سبیل ہے تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی صراط مستقیم نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اللہ کی راہ نہیں ہے، کوئی سبیل نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے مہر لگا دی ہے کہ علی ابن ابی طالب ہی صراط مستقیم ہے اور اللہ کی سبیل ہے۔ عزیزان محترم، اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث ہے جو کہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضاوت کر رہے تھے، لوگوں کے درمیان بیٹھے تھے، ان کے برابر میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام بیٹھے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا کہ میرے بعد ہذا صراط مستقیمہ، کہ یہ علی ابن ابی طالب صراط مستقیم ہے، فاتبعوا، اس کی اتباع کرنا، یہ قاضی ہے، اس سے قضاوت کروانا، یہ تمہارے فیصلے کرے گا، یہ میری جگہ پر تمہارا ولی بنے گا۔ عزیزان محترم، یہ 3 حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ فرمان ہے، حدیث موجود ہے سنی شیعہ مصادر کے اندر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمار سے فرمایا تھا کہ عمار، میرے بعد فتنے ہوں گے، اگر سب لوگ ایک راہ پر چل رہے ہوں اور اکیلا علی ایک راہ پر چل رہا ہو تو تم علی ابن ابی طالب کے پیچھے چلنا، اس کی راہ پر چلنا، اس کی اتباع کرنا، اس کی فرما برداری کرنا۔ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کی سبیل و صراط علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، اس کے علاوہ جو بھی سبیلیں ہیں وہ سب کی سب اللہ کی طرف نہیں جاتی۔ یعنی اگر کوئی سبیل و صراط اللہ کی طرف جاتی ہے تو وہ صراط علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں سبیل امیر المومنین علی علیہ الصلاۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی معرفت زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے کومنٹس اور آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔